بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میری عمر صرف 7 سال تھی میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ وہ دن میری زندگی کا پہلا زخم لے کر آیا تھا اور شاید آخری سکون بھی وہی لے گیا تھا۔ ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے میری بیٹی ایک دن بہت بڑا نام کمائے گی، لیکن وقت نے ان کی باتوں کو سچ ہونے سے پہلے چھین لیا۔ ابو کی میت جب گھر آئی تو امی زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے انہیں پہلی بار بے جان آنکھوں سے دیوار کو گھورتے دیکھا۔ سب لوگ آئے، افسوس کیا، پھر چلے گئے۔ گھر جیسے سناٹے کا جنگل بن گیا تھا۔ آوازیں گونجتی تھیں، جواب نہیں آتا تھا۔ ابو کے بعد سب بدل گیا۔ چچا جو ہر وقت ہنستے تھے اب ہمیں دیکھ کر نظریں چرا لیتے۔ چچی جو کبھی میرے بالوں میں چٹیاں گونتی تھیں اب یوں منہ موڑتی جیسے ہم اجنبی ہوں۔ امی نے ایک چھوٹی سی فیکٹری میں پیکنگ کا کام پکڑ لیا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے چلی جاتی اور شام کو واپس آتی تو تھکی ہوئی، لیکن میرے لیے مسکراہٹ ساتھ لاتی تھی، وہ مسکراہٹ جس میں زندگی کا جھوٹا سا تسلی بخش پردہ تھا۔ امی آپ تھک جاتی ہیں، آپ نہ جایا کریں۔ نہیں بیٹا، یہ سب تمہارے لیے ہے، تم پڑھ لکھ جاؤ تو میری تھکن ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں سمجھتی تھی ان کا دل ابو کے ساتھ دفن ہو چکا ہے، وہ اب صرف زندہ تھیں، جی نہیں رہی تھیں۔ گھر میں خاموشی نے بسیرا کر لیا تھا۔ چچی کبھی کبھار کچھ تانے دی جاتی، اب اس گھر میں تو بس بوجھ ہی بوجھ ہے، اور میں اندر سے سمٹ جاتی۔ امی کچھ نہ کہتی، بس نگاہیں نیچی رکھتی اور کام میں لگ جاتی۔ فیکٹری سے واپسی پر امی جب دوپٹہ اتارتی تو ماتھے پر پسینے کے ساتھ مایوسی چمکتی۔ ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے لیکن آواز میں کبھی تھکن نہیں آنے دیتی۔ بیٹا روٹی رکھی ہے، گرم کر کے کھا لو۔ ایک رات کو چچی کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ چچا سے کہہ رہی تھیں، دیکھ لیا، پہلے شوہر کھا گئی اور اب نہ جانے کہاں کہاں پھرتی ہے۔ چچا نے بس ایک ٹھنڈی آ بھری، ہمیں کیا لینا دینا، اپنے گھر کی ہے، جو کرے، مجھے مت گھسیٹو۔ میری چھوٹی سی سمجھ کچھ زیادہ نہ سمجھ سکی، لیکن دل پر چوٹ ضرور لگی۔ امی کی آنکھوں میں اکثر ایک عکس سا نظر آتا، جیسے کچھ چھپا رہی ہوں۔ وہ کچھ کہتی نہیں تھی لیکن ان کی خاموشی بولتی تھی۔ امی آپ اداس کیوں رہتی ہیں؟ نہیں بیٹا، میں تو خوش ہوں، تم ہو نا میرے پاس۔ میری امی وہ عورت جو دن رات میرے لیے کام کرتی، مجھے پڑھاتی، میری ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی، وہ کیا واقعی ویسی تھی جیسا لوگ سمجھتے تھے؟ نادیہ، کل انگلش کا پیپر ہے نا، رات کو سوتے وقت دعا کر لینا، اللہ مدد کرے گا۔ امی کو بس یہی فکر رہتی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں۔ وہ اکثر کہا کرتی، میری بیٹی کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہی میری کامیابی ہوگی۔ لیکن پھر بھی چچی کا رویہ وہی رہا، وہ ہم پر احسان جتاتی، اگر ہم نہ ہوتے تو تم دونوں سڑک پر ہوتی۔ ان کا ہر جملہ ایک کانٹے کی طرح دل میں چبھتا، لیکن امی خاموش رہتی۔ میں چپ رہتی لیکن اندر ہی اندر وہ چپ مجھے مار رہی تھی۔ کبھی کبھی رات کو میں جاگتی تو دیکھتی کہ امی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہوتی تھیں، ان کی آنکھیں دور کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوتی۔ امی سو کیوں نہیں رہی؟ بس نیند نہیں آ رہی بیٹا۔ میری زندگی ایک ایسے راز کے آس پاس گھومنے لگی تھی جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ میرے ابو کی موت کے بعد میری ماں ایک دیوار بن گئی تھی، ایک ایسی دیوار جس نے مجھے ہر ہوا، ہر تپش سے بچایا، لیکن خود ہر ضرب چپ چاپ سہ لی۔ میں میٹرک کی طالبہ تھی، ماں کی زندگی جیسے ایک ہی دائرے میں گھومتی تھی، صبح فیکٹری، شام گھر، رات کو خاموشی۔ لیکن ایک دن میں نے کچھ الگ محسوس کیا۔ ماں نے نئے کپڑے پہنے تھے، وہی جو پہلے کبھی خریدتی نہیں تھی، میٹھی سی خوشبو، ہلکا سا میک اپ اور کانوں میں چھوٹے سے جھمکے۔ میں نے چونک کر دیکھا، امی آپ نے یہ کپڑے کب لیے؟ انہوں نے نظریں چرا لی۔ بس فیکٹری میں تنخواہ تھوڑی اچھی ملی، سوچا اپنی بیٹی کے ساتھ اچھی لگوں گی۔ میں مسکرا دی لیکن دل میں کچھ کھٹکا، امی نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اگلے ہفتے جب اتوار کا دن آیا، ماں نے صحن میں کپڑے پھیلائے اور خود نلکے پر بیٹھ کر پاؤں دھونا شروع کیے۔ ان کے پیروں پر نئی پائلیں تھیں، میں نے کبھی انہیں زیور میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ امی یہ پائلیں فیکٹری کی مالکہ نے تحفے میں دی ہیں، اچھی لگیں؟ جی اچھی ہیں، مگر میرے دل میں ایک سوال اور پیدا ہوا۔ اسی دن شام کو ماں نے مجھے کہا، بیٹا کھانا فریج میں ہے، میں ذرا باہر تک جا رہی ہوں، دیر ہو سکتی ہے۔ یہ بھی نیا تھا۔
امی پہلے کبھی شام کے بعد گھر سے نہیں نکلتی تھیں۔ اگلے دن جب ماں فیکٹری سے آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، اندر سے نیلے رنگ کا خوبصورت سوٹ نکلا۔ یہ کس کے لیے؟ اپنے لیے لیا ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے۔ ماں اب ہر دوسرے دن کچھ نیا لے آتی، کبھی سینڈل، کبھی لپسٹک، کبھی ہینڈ بیگ۔ میں چپ رہی، لیکن روزمرہ کی یہ تبدیلی میرے ذہن میں ایک ہلچل پیدا کرنے لگی۔ پھر ایک دن اسکول سے واپس آئی تو ماں کسی عورت کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ وہ خاتون ساڑی میں ملبوس، بال رنگے ہوئے، ہاتھوں میں چمچماتی چوڑیاں۔ یہ بیگم صاحبہ ہیں، نادیہ، ان سے دعا سلام کر لو۔ بیگم صاحبہ؟ امی نے کبھی کسی کو اس نام سے نہیں بلایا تھا۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر بولی، یہی ہے تمہاری بیٹی؟ بڑی معصوم لگتی ہے۔ میں نے ہلکی سی دعا کی اور اندر چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے سنا، کام کی بات کر لیتی ہوں، جیسے طے ہوا تھا، وقت پہ آ جایا کرو۔ کام کی بات؟ کیسا کام؟ میری الجھن گہری ہو گئی۔ ایک اور شام کو امی نے ہاتھ میں مہندی لگا رکھی تھی۔ میں نے سوال کیا تو بولی، فیکٹری میں شادی ہے کسی کی، بس یوں ہی لگا لی۔ ان کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ وہ خود کو دیکھنے لگی ہیں، جیسے کوئی نئی زندگی شروع ہو رہی ہو۔ ایک دن چھٹی تھی، امی نے کہا، بیٹا تم ذرا محلے سے دہی لے آؤ، میں نہا رہی ہوں۔ جب میں واپس آئی تو ماں آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھیں۔ ان کے بال کھلے، چہرہ میک اپ سے چمک رہا تھا۔ امی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بس ایک سہیلی کی بیٹی کا فنکشن ہے۔ فنکشن؟ میری ماں اور فنکشن؟ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک دن فیکٹری کی ایک عورت ہماری گلی سے گزری۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولی، ماں کیسی ہے؟ اب تو فیکٹری بھی کم ہی آتی ہے نا؟ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، لگتا ہے اب کوئی اور کام شروع کر لیا ہوگا۔ فیکٹری کا ماحول ان جیسا کہاں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب میرے دماغ میں ہر چیز ایک الگ رخ اختیار کرنے لگی تھی۔ چچی نے بھی ایک دن کہہ دیا، اب دیکھ رہی ہوں تمہاری ماں کو تو اب ہم سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں، زیور، کپڑے، سب کچھ، اللہ خیر کرے۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہو گئی۔ کیا امی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں، یا واقعی ان کی زندگی میں کوئی نیا موڑ آ گیا ہے؟ ماں کی عادتوں میں آہستہ آہستہ وہ سب تبدیلیاں آ رہی تھیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ مہنگے دوپٹے، سلکی کپڑے، خوشبو اور کبھی کبھار دیر سے آنا۔ ایک دن ماں نے کہا، نادیہ تم اب بڑی ہو گئی ہو، کچھ باتیں بڑی عمر میں ہی سمجھ آتی ہیں، بس مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ میں نے جواب دیا، امی میں بھروسہ کرتی ہوں، بس ڈر لگتا ہے آپ کہیں کھو نہ جائیں۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ میں کہیں نہیں جا رہی، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن میں جانتی تھی وہ اب میرے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، کوئی راز، کوئی مصروفیت جو وہ بتا نہیں رہی تھیں۔ اس دن اسکول سے واپس آئے تو گلی کے نکڑ پر معمول سے زیادہ شور سنائی دیا۔ جیسے گھر کے دروازے پر پہنچی، آواز بلند ہوئی، تو سمجھتی کہ اپنے آپ کو یہ کوئی شریفوں کا محلہ ہے؟ چچی کی چیخ تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے صحن میں چچی اور ماں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ چچی کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، اور ماں کے چہرے پر وہ خاموشی نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی، بلکہ ایک عجیب سا ضبط نظر آ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں کیا مسئلہ مجھ سے؟ ماں نے دبے لہجے میں کہا۔ چچی فوراً پلٹی، مسئلہ یہ ہے کہ تم اب محلے میں باتیں بنوانے لگی ہو۔ ایک فیکٹری میں کام کرنے والی عورت کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ نئے کپڑے، میک اپ، وہ عورتیں جو تم سے ملنے آتی ہیں، سب کیا ہے یہ؟ ماں نے اپنی چادر سنبھالی، میرا جینا حرام کر دیا تم نے۔ میں تمہارے سہارے نہیں جی رہی، اپنے بل پر کھڑی ہوں۔ چچی کی آواز اور بلند ہو گئی، اپنے بل پر؟ کون سا بل؟ جس راستے پر چل رہی ہو وہ نہ عزت کا ہے نہ غیرت کا۔ میں کچھ لمحوں تک ساکت رہی، پھر قریب جا کر بولی، چچی کیا ہو رہا ہے؟ چچی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، نادیہ تم جوان ہو گئی ہو، آنکھیں کھولو، تمہاری ماں اب وہ نہیں رہی جو تم سمجھتی ہو۔ محلے کی عورتیں باتیں کرتی ہیں، تمہاری ماں گندی جگہوں پر جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں وہاں سے آتی ہیں۔ ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، بس کرو، نادیہ کے سامنے مت بولو۔ چچی پیچھے ہٹی، میں اب چپ نہیں رہوں گی۔ تمہیں لگتا ہے یہ محلہ اندھا ہے؟ سب جانتے ہیں تم کہاں جاتی ہو، کس کے ساتھ جاتی ہو، اور اب یہ سب اپنی بیٹی کو بھی سکھاؤ گی؟ ماں نے کچھ نہیں کہا، بس اندر چلی گئی۔ میں پیچھے پیچھے گئی، لیکن انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور میں پلٹی تو چچی وہیں کھڑی تھی۔ ہنوز سخت لہجے میں بولی، یاد رکھنا نادیہ، تمہاری ماں تمہیں بھی اسی راہ پر لگا دے گی۔
یہ عورت اب نیک نہیں رہی۔ شام تک ماں کمرے سے باہر نہ آئی۔ میں نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہ ملا۔ اگلی صبح جب اسکول جانے لگی تو ماں نے بغیر میری طرف دیکھے بس اتنا کہا، بیٹا کسی کی باتوں پر کان نہ دھرو، میں تمہاری ماں ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، دل میں سوال تھے مگر الفاظ نہیں۔ کئی دن ایسے ہی گزرے۔ محلے کی عورتیں اب مجھے دیکھ کر خسر پسر کرتی، کبھی ہنستی، کبھی ترس بھری نظروں سے دیکھتی۔ ایک دن اسکول سے آتے ہوئے رانی آنٹی نے بلا لیا، نادیہ بیٹا تمہیں کچھ کہنا تھا، تمہاری ماں اچھی عورت ہے لیکن دنیا اچھی نہیں ہے، اس راستے سے بچو ورنہ بہت کچھ کھو دو گی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ آنٹی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، انہوں نے آہستہ سے کہا، کبھی ماں کا پیچھا کر لینا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ وہ رات نیند نہیں آئی۔ ماں آ کر میرے قریب بیٹھی، تم پریشان ہو؟ میں نے سر ہلایا۔ لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں امی۔ انہوں نے میری پیشانی چومی، لوگوں کا کام ہے کہنا، تم بس اپنے دل کی سنو۔ لیکن میرا دل اب شور مچانے لگا تھا۔ جو سوال کبھی دبے دبے سے تھے اب چیخنے لگے تھے۔ چچی کا الزام، محلے کی باتیں اور ماں کی خاموشی، سب کچھ الجھتا جا رہا تھا۔ ایک شام چچی نے مجھے بلایا۔ ماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، میں کچن میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ چچی نے کہا، نادیہ ذرا میرے ساتھ آؤ، کچھ بات کرنی ہے۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چلی گئی۔ چھت پر لے گئی اور کونے میں بیٹھ کر بولی، دیکھو بیٹا میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف ان کی طرف دیکھا۔ تم ابھی بچی ہو لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری ماں کیا کر رہی ہے۔ تم جسے ماں سمجھ رہی ہو وہ اب ماں نہیں رہی، وہ عورت بن چکی ہے۔ چچی آپ کیوں ایسی باتیں کرتی ہیں؟ میری آواز میں خفگی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں وہ سب کچھ بتانے لگی ہوں جو شاید تمہیں کوئی اور نہ بتائے۔ تمہاری ماں کوٹھے پر جاتی ہے، وہ جو محلے کے نکڑ پر بڑا سا پرانا مکان ہے نا، وہیں۔ میں نے چونک کر چچی کی طرف دیکھا، دل جیسے زور سے دھڑکا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رنگین ساڑی، گھنگرو، پان کی خوشبو اور وہ سب لوگ جنہیں شریف لوگ اپنے گھر میں بیٹھنے بھی نہ دیں، وہ سب تمہاری ماں کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے چچی، میں نے کمزور لہجے میں کہا۔ چچی نے کہکا لگایا، غلط فہمی؟ بیٹا یہ محلہ اندھا نہیں، ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ تمہاری ماں فیکٹری نہیں جاتی، وہ تو اب دوسرا کام کر رہی ہے، اور تم جانتی ہو وہاں کیا کام ہوتا ہے؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ چچی کے الفاظ جیسے ہر سمت سے گونجنے لگے۔ مجھے لگا میں بہری ہو جاؤں گی۔ ایک عورت جب عزت کی کمائی چھوڑ دے اور راہ بدل لے تو اس کی چال، اس کی بات، اس کے کپڑے سب بدل جاتے ہیں۔ کیا تم نے نوٹ نہیں کیا؟ تمہاری ماں پہلے کیسی تھی، اب کیسی ہے؟ بس چچی مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں نے اٹھنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا تم میری بھتیجی ہو اس لیے بتا رہی ہوں، ورنہ کل تم بھی اسی راستے پر چلی گئی تو کیا ہم منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ تمہاری ماں نے اپنے لیے جو کیا وہ ٹھیک یا غلط خدا جانے، لیکن تم ابھی معصوم ہو، تمہیں بچانا ہمارا فرض ہے۔ میں جھٹک کر نیچے اتر آئی۔ دل میں طوفان برپا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن میں نے ماں سے کچھ نہ کہا۔ وہ رات خاموشی سے کٹی۔ اگلے دن اسکول جاتے وقت گلی میں وہی ساڑی والی عورت دکھائی دی جو پہلے ماں سے ملنے آئی تھی۔ آج بھی وہ پان چباتے ہوئے، اونچی ایڑی کی چپل پہنے، گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی۔ میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ارے نادیہ بیوی تمہاری ماں آج نہیں آئی؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ گھر پر نہیں ہے۔ بتا دینا، دھندے پر غیر حاضری ہو تو پیسے نہیں ملتے۔ یہ کہہ کر وہ عورت پلٹ گئی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ چچی کی باتیں، اب یہ عورت، سب ایک جیسے اشارے دے رہے تھے مگر دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ گھر آ کر ماں کو دیکھا تو وہ سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ امی وہ عورت کون تھی جو اکثر آپ سے ملنے آتی ہے؟ کون؟ ماں نے بے نیازی سے پوچھا۔ جو ساڑی میں ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں ہر وقت پان ہوتا ہے۔ ماں نے رک کر میری طرف دیکھا۔ بس ایک جاننے والی ہے، کچھ کام ہوتا ہے آ جاتی ہے۔ کام؟ کیسا کام امی؟ ماں نے سر جھکا لیا۔ بہت سی باتیں تمہارے سمجھنے کی نہیں ابھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ بھی صاف نہیں تھا، لیکن گہرائی میں جیسے کچھ کالا پانی بہہ رہا تھا۔ ہر چیز ڈوبتی جا رہی تھی۔ اسی شام چچی نے پھر بات چھیڑ دی۔ دیکھ لیا بیٹا، اب بھی یقین نہیں آیا؟ وہ عورت خود آ کر بتا گئی کہ تمہاری ماں دھندے پر نہیں آئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جسے تم اب تک نظر انداز کرتے آئے ہو۔ شاید کوئی غلط فہمی ہو چچی، شاید امی کسی اور مقصد سے جاتی ہوں۔ مقصد؟
ان جگہوں پر صرف ایک ہی مقصد سے عورتیں جاتی ہیں، تم جیسی معصوم لڑکیاں ہی بعد میں پچھتاتی ہیں۔ میں نے منہ چھپا لیا۔ ماں کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن دل اب بھی لڑ رہا تھا۔ دل اب بھی ماں کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اسکول سے آ کر میں کتابیں رکھ رہی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ باہر گلی میں عام سا شور تھا، لیکن اس دستک میں ایک اجنبیت تھی۔ ماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو کبھی کبھار ماں سے ملنے آیا کرتی تھی۔ آج اس کی حالت اوروں سے الگ تھی۔ ساڑی گلابی رنگ کی، بال بلوں میں بندھے ہوئے اور پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے جو چلتے وقت چھنک کی آواز دے رہے تھے۔ ہاتھ میں پان کی ڈبیا تھی، ہونٹ سرخ اور آنکھوں میں کچدائی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر ماتھے پر بل ڈال کر بولی، تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، وہ گھر پر نہیں ہے۔ عورت نے طنزیہ ہنسی ہنسی، آج بھی غیر حاضر؟ یہ تو کام کا طریقہ نہیں۔ جسے وقت پر نہ ہو اسے میں ایک کوڑی نہیں دیتی۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بغیر رکے بولتی گئی، کہہ دینا اس سے، تمنا بائی کہہ گئی ہے، آج کے بعد چھوٹا موٹا کام تبھی ملے گا جب وقت پر پہنچے گی۔ اور ہاں، یہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں، جس دن آئی نہیں اس دن پیسے بھی گئے۔ میرے دل میں کچھ کچلا۔ میں دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے ایک نظر اور ڈالی۔ بیٹی ہے، معصوم لگتی ہے، خدا کرے ماں کے قدموں پر نہ جائے۔ دروازہ بند ہوا تو میں دیر تک ساکت کھڑی رہی۔ صحن میں دھوپ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی۔ وہ عورت، اس کی باتیں، چچی کی آوازیں، سب ایک ساتھ گھومنے لگے۔ کچھ لمحے بعد میں اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچن میں سالن کی خوشبو آ رہی تھی جو ماں نے صبح جلدی میں بنایا تھا، مگر میرا دل نہ کھانے کو چاہ رہا تھا نہ کسی سے بات کرنے کو۔ ماں شام کو واپس آئیں۔ ان کی چال میں ہلکی سی تھکن تھی، مگر چہرے پر جیسے کچھ کہنے سے گریز ہو۔ نادیہ، کچھ کھایا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی، ایک عورت آئی تھی، تمنا بائی۔ ماں کے چہرے پر جیسے کچھ پل کو جم گیا ہو۔ وہ اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی، کیا کہا اس نے؟ کہا آپ دھندے پر نہیں آئی اس لیے وہ ایک کوڑی نہیں دے گی۔ ماں کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، وہ عورت ویسی ہی ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، تم دل پر نہ لو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی مگر وہ نظریں چرانے لگی۔ امی، آپ کہاں جاتی ہیں؟ وہ دھندا کیا ہوتا ہے؟ ماں نے فوراً میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تمہارے جاننے کی باتیں نہیں ہیں بیٹا، تم پڑھائی پر دھیان دو۔ لیکن اب بات صرف پڑھائی تک نہیں رہی تھی، یہ بات میری عزت، میرے اعتبار اور میرے سوالات تک پہنچ چکی تھی۔ اگلی صبح جو ماں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، میں چپکے سے دروازے کے پیچھے کھڑی رہی۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں، وقت پر پہنچوں گی۔ نہیں، نادیہ کو بھی کچھ نہیں پتا۔ بس تمنا کو سمجھاؤ، بچے کے سامنے وہ بات نہ کرے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ دل میں جو تھوڑی بہت جگہ ماں کے دفاع کے لیے باقی تھی وہ بھی ہلنے لگی۔ اس دن میں نے چچی سے کچھ نہیں سنا، لیکن ان کے تیور جیسے جیت کی خوشی میں بدلے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، اب تو خود بھی سن لیا ہوگا اور کتنا اندھی بنی رہو گی۔ میں نے جواب دینے کی کوشش کی، چچی شاید کوئی اور بات ہو۔ بات؟ وہ ہنسی۔ بات تو وہی ہے جو ہر کوٹھی والی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب تمہاری ماں بھی ویسی ہی ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ماں کے معمول میں کچھ زیادہ تبدیلی نہیں تھی، لیکن ہر دن کچھ نہ کچھ اشارہ دے رہا تھا۔ کبھی نئے کپڑوں کی تھیلی، کبھی کسی امیر عورت کا فون، کبھی کچھ رقم جو فیکٹری کی تنخواہ سے کہیں زیادہ لگتی۔ میں اس رات کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جہاں سڑک پر لائٹ کی پیلی روشنی گرتی تھی۔ میری ماں کمرے میں سوتی رہی اور میرے ذہن میں سوالوں کی چیخیں بڑھتی گئیں۔ جو کچھ تمنا بائی نے کہا وہ صرف الفاظ نہیں تھے، وہ میری دنیا کو چیر دینے والے تیر تھے، اور اب میں خود اس گہرے دھند میں جا چکی تھی جہاں سچائی کے سائے بھی دھوکہ لگنے لگے تھے۔ 2 دن تک میں نے ماں سے زیادہ بات نہیں کی، نہ کچھ پوچھا، نہ ان کی طرف زیادہ دیکھا۔ میں جاننا تو سب کچھ چاہتی تھی، لیکن ڈر بھی لگتا تھا کہ اگر جو سچ میں سننا نہیں چاہتی وہی نکل آیا تو کیا ہوگا۔ لیکن دل میں ایک گرہ تھی جو ہر پل کھینچتی جا رہی تھی۔ تیسرے دن شام کو ماں نے میرے لیے چوڑیاں لائیں، نیلے رنگ کی، ویسی ہی جیسے بچپن میں لا کر دیتی تھیں۔ تمہیں پسند آئیں گے اس لیے لے آئیں۔ میں نے چوڑیاں ہاتھ میں لیں، کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر ان کی طرف دیکھا۔ یہ کہاں سے لائیں؟ بازار سے۔ بازار تو سب کچھ بیچ دیتا ہے، کیا آپ بھی خود کو بیچ دیتی ہیں؟ ماں کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، چوڑیاں ان کے ہاتھ سے گر گئیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن الفاظ کہیں گم ہو گئے۔
ماں، آپ کہاں جاتی ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے آپ دھندے پر جاتی ہیں، چچی کہتی ہیں آپ کوٹھے پر جاتی ہیں، میں خود ہر روز کچھ نہ کچھ دیکھتی ہوں، آخر سچ کیا ہے؟ ماں نے دیوار کا سہارا لیا، جیسے کھڑے رہنے کی طاقت نہ بچی ہو۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ خاموش کیوں ہیں؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ کیا سب سچ ہے؟ ماں اب بھی خاموش تھی۔ میں نے وہ چوڑیاں ان کے قدموں میں پھینک دی۔ یہ نہیں چاہیے مجھے، آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، آپ کی خاموشی گواہی دے رہی ہے کہ سب کچھ سچ ہے۔ ماں نے دھیرے سے کہا، نادیہ، تم نہیں سمجھو گی۔ سمجھا بھی نہیں آپ نے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھے بچپن میں ہی مار دیتی، گلا گھونٹ دیتی۔ یہ کم از کم اس تماشے سے بہتر ہوتا جو اب ہر روز جھیلتی ہوں۔ ماں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں کچھ کہنے کی التجا تھی لیکن وہ بولی نہیں۔ بولیے نا، کیا میں جھوٹ سن رہی ہوں؟ کیا چچی جھوٹ بول رہی ہیں؟ کیا وہ عورت جھوٹ کہتی ہے؟ ماں کے ہونٹ ہلے لیکن آواز نہ نکل سکی۔ شاید ان کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں تھے، یا شاید وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں بھڑک گئی۔ آپ جیسی عورت کو ماں کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ ماں کی آنکھوں سے قطرہ آنسو گرا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ پلٹ کر کمرے میں چلی گئیں اور دروازہ بند کر لیا۔ رات گئے تک وہ باہر نہ آئی۔ میں بھی صحن میں خاموش بیٹھی رہی۔ ہر لمحہ گزرتا گیا اور میرے اندر کچھ ٹوٹتا گیا۔ کئی بار خیال آیا کہ اندر جا کر معافی مانگوں، شاید میں حد سے بڑھ گئی، لیکن پھر وہی چچی کی باتیں، وہ عورت کی آواز، وہ ہر دن کے واقعات مجھے اپنی جگہ روک دیتے۔ صبح فجر کے وقت دروازے کی آہٹ سے آنکھ کھلی۔ ماں دروازہ کھول کر چپ چاپ باہر نکل گئی۔ میں نے آواز نہیں دی، بس ان کے قدموں کی آواز کو رخصت ہوتے سنا۔ اس دن اسکول نہیں گئی، سارا دن کمرے میں بیٹھ کر سوچتی رہی۔ دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ دوپہر کو جب صحن میں نکلی، ماں کی چپلیں دروازے کے پاس رکھی تھیں اور ان کے کمرے میں قرآن کھلا ہوا تھا، جیسے وہ جانے سے پہلے کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ میں نے ان کے بستر پر ہاتھ پھیرا، وہ اب بھی نیم گرم تھا۔ میں بیٹھ گئی اور وہ سب یاد کرنے لگی جو ماں نے میرے لیے کیا۔ میرے اسکول کی فیس، نئے کپڑے، میرے لیے دن رات کام کرنا۔ پھر ذہن میں وہ منظر آیا جب انہوں نے کہا تھا، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو کیا واقعی وہ کچھ بھی کر رہی تھیں؟ شام کو جب وہ واپس آئیں تو میں دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں تھکن اور سوال دونوں تھے۔ کچھ کھایا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ کھا لو، بھوکے رہنے سے دل نہیں بھرتا، صرف معدہ خالی ہوتا ہے۔ میں چپ رہی۔ ان کے چہرے پر وہی پرانی نرمی تھی، لیکن اب میں ان سے نرمی کے پیچھے کی حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ اور آج نہیں، شاید کل، لیکن سوال کا جواب چاہیے تھا۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم میری بیٹی ہو نادیہ، تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گی، بس اتنا یاد رکھنا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں وہ لمحہ ٹھہر گیا جب میں نے انہیں کہا تھا، مر جاتی تو بہتر تھا۔ وہ الفاظ اب میرے دل پر بوجھ بن چکے تھے۔ کمرے میں آ کر آئینے میں دیکھا تو خود سے نظریں نہیں ملا سکی۔ میں جانتی تھی وقت آ گیا ہے کہ میں سچ خود تلاش کروں۔ خاموشی اگر گناہ ہے تو میں خود گواہ بننا چاہتی ہوں، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں خود ان کی بے گناہی کا ثبوت بنوں گی۔ اس رات کے بعد میرے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ شک کی آگ میں جلتے رہنے سے بہتر ہے کہ سچ کا سامنا کیا جائے۔ اب میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں کہاں جاتی ہیں، کس سے ملتی ہیں، اور ان کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے۔ اگلے دن ماں نے صبح جلدی ناشتہ بنایا اور کچن میں مجھے آواز دی، نادیہ، روٹی گرم کر لینا، میں ذرا کام سے جا رہی ہوں۔ میں نے چہرے پر بے نیازی طاری کرتے ہوئے سر ہلایا، جی۔ دروازہ بند ہونے کی آہٹ سنتے ہی میں بھی چپکے سے اپنا دوپٹہ لیا، جوتے پہنے اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ ماں گلی سے مڑ چکی تھی، لیکن ان کے قدموں کی رفتار کا مجھے اندازہ تھا۔ میں فاصلے پر رہ کر ان کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ محلے کے آخری کونے سے نکل کر مرکزی سڑک پر آ گئی۔ میں نے 2-3 بار خود کو دکانوں کے پیچھے اور موڑوں پر چھپایا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھی اور میں فوراً قریبی رکشے میں بیٹھ کر پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کچھ ہی دیر میں ہم شہر کے ایک پرانے حصے میں داخل ہو گئے۔ یہاں گلیاں تنگ تھیں، مکان خستہ حال، لیکن کچھ عمارتوں پر چمکتے ہوئے بورڈ اور رنگ برنگی روشنیاں صاف بتا رہی تھیں کہ یہ کوئی عام علاقہ نہیں۔ ماں نے رکشے سے اتر کر ایک گلی کا رخ کیا۔ میں تھوڑا پیچھے رکی اور رکشے والے کو پیسے دے کر تیزی سے ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ ایک بڑے دروازے کے پاس جا کر رکی تھی، جس کے اوپر لکڑی کا پرانا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں نے خود کو ایک کھمبے کے پیچھے چھپا لیا اور وہاں کھڑی ہو گئی۔ ماں دروازے پر کھڑی تھی۔ انہوں نے ساڑی کا پلو سنوارا، بالوں کو ترتیب دیا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھلا اور ماں اندر چلی گئی۔
میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں آہستہ آہستہ دروازے کے قریب گئی۔ سامنے جو تختی لکھی تھی اس پر چمکتی ہوئی سنہری تحریر میں لکھا تھا، صرف امیر زادوں کے لیے مختلف تتلیاں دستیاب ہیں۔ یہ پڑھتے ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے جسم میں خون کی رفتار بڑھ گئی ہو۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹی اور دروازے کی دیوار سے لگ گئی۔ اتنے میں اندر سے موسیقی کی مدھم آوازیں آنے لگی، جیسے کسی تقریب کی تیاری ہو۔ ہنسی کی آوازیں، گھنگرو کی چھنکار اور کبھی کبھار مردانہ کہکے۔ یہ وہ سب کچھ تھا جسے میں ہمیشہ گندا، بدنام اور شرمناک سمجھتی آئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان مہنگے کپڑوں میں ملبوس دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ پیچھے سے ایک عورت نے اس کا استقبال کیا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ میں دیوار کے سائے میں چھپ کر سب دیکھتی رہی۔ ماں اندر موجود تھی اور وہ جگہ، وہ تختی، وہ ماحول، سب کچھ چچے کی باتوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ مگر اس کے باوجود میرے دل میں ایک کرب باقی تھا۔ کیا واقعی ماں وہ سب کچھ کر رہی تھی جس کا مجھے شک تھا، یا کچھ اور سچائی بھی چھپی تھی جسے میں نہیں جانتی تھی؟ اتنے میں ایک آٹو رکشہ آ کر رکا اور اس میں سے دو مرد اترے۔ ایک نے سگریٹ جلایا اور دوسرے نے اندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنا ہے آج نیا مال آئی ہے، وہی جس کا ذکر تمنا بائی کر رہی تھی، بڑی خاص چیز ہے۔ کون؟ وہی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ ہاں وہی، کہتے ہیں بڑی خاص بن گئی ہے۔ میں نے اپنی سانس سے روک لی۔ یہ بات میری ماں کے بارے میں تھی، اور اب نہ صرف محلے والے بلکہ یہاں کے لوگ بھی ان کے بارے میں وہی باتیں کر رہے تھے۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ گئی، ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں کچھ بھی واضح نہیں رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ تختی اور ماں کا اندر جانا بار بار منظر بن کر لوٹ رہا تھا۔ ماں تو واپس آ چکی تھی مگر میرا دل اب بھی بے چین تھا۔ اس رات نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ تختی کی عبارت اب میری آنکھوں کے اندر نقش ہو چکی تھی۔ اب میرے لیے خاموشی کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہا تھا۔ سچ دیکھ لیا، اب صرف سچائی کا سامنا باقی تھا۔ اگلے دن میرے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جو کچھ کل دیکھا اس نے میری برداشت کی حد کو چھو لیا تھا، مگر ایک حصہ اب بھی کہہ رہا تھا شاید اندر کچھ اور ہو، شاید وہ کسی مجبوری کے تحت گئی ہو، شاید کوئی وضاحت ہو، لیکن اب مجھے صرف شاہدوں سے تسلی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک بار پھر خود دیکھوں گی اور اس بار کچھ بھی چھپا نہیں رہنے دوں گی۔ ماں آج پھر صبح سویرے تیار ہو کر گئی۔ ساڑی، چوڑیاں، ہلکی خوشبو اور بالوں میں گجرا۔ وہ خود کو ہر ممکن حد تک سنوار چکی تھی۔ میں کام سے جا رہی ہوں، دیر ہو سکتی ہے، تم کھانا خود گرم کر لینا، ٹھیک ہے؟ جی، میں نے خاموشی سے جواب دیا اور ان کے باہر نکلتے ہی فوراً دوپٹہ لیا اور پیچھے پیچھے نکل گئی۔ میں وہی راستہ اختیار کرتی گئی جو کل دیکھا تھا۔ پرانا علاقہ، وہی گلی، وہی بڑا سا دروازہ۔ آج بھی وہیں جا کر رکی تھی۔ میں ایک دکان کے پیچھے چھپ گئی اور کچھ دیر کے لیے سب منظر دیکھتی رہی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ماں اندر داخل ہو گئی۔ میں دیوار کے سائے میں چھپ کر وہیں قریب ہی بیٹھ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور شام کی روشنی آہستہ آہستہ دھندلی ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ پھر کھلا۔ اس بار ماں باہر آئیں، ان کے ساتھ دو مرد بھی تھے، دونوں قیمتی لباس میں، گھڑی، برانڈڈ چشمہ اور انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ وہ امیر زادے ہیں جن کے لیے اس کوٹھی کی تختی پر لکھا گیا تھا۔ میں دیوار کی اوٹ سے جھانک رہی تھی۔ ماں ان دونوں سے بات کر رہی تھی جیسے پرانی جان پہچان ہو۔ ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کچھ کہا تو ماں نے بھی ہلکے انداز میں مسکرا کر جواب دیا، بس کل والی معلومات کافی تھی، اب آگے کا بندوبست تم کرو، فکر نہ کرو، سب ہو جائے گا۔ تم تو جانتی ہو ہم تم پر اعتماد کرتے ہیں، اعتماد ہی تو سب کچھ ہے، ماں نے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھایا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میری ماں دو مردوں کے ساتھ ایک ایسے مقام پر کھڑی جہاں عزت نہیں قیمت لگتی ہے، ان کے لبوں پر مسکراہٹ اور انداز میں جیسے وہ اس دنیا کا حصہ بن چکی ہوں۔ میں ایک جھٹکے سے پلٹی اور وہاں سے تیزی سے واپس نکل آئی۔ راستے میں میرے قدم کانپ رہے تھے، میں کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں تھی۔ دل جیسے ایک ساتھ سینکڑوں دھچکوں سے چور ہو رہا تھا۔ میں ہر لمحے یہ دعا کر رہی تھی کہ کاش جو میں نے دیکھا وہ خواب ہوتا یا کوئی غلط فہمی، لیکن سب کچھ اتنا واضح تھا کہ جھٹلانا ممکن نہیں رہا تھا۔ گھر واپس پہنچی تو دروازہ بند کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ماں کی آوازیں، وہ منظر، وہ دو مرد، سب ذہن میں چکر کاٹ رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی جب دروازہ کھلا اور ماں واپس آئیں۔ ان کے قدم ہلکے تھے جیسے کسی نے بوجھ اتار دیا ہو۔ کچن میں جا کر کچھ برتنوں کی آوازیں آئیں، پھر ان کی آواز سنائی دی، نادیہ کھانا کھا لیا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔
چند لمحے بعد وہ دروازے پر آئی۔ نادیہ، مجھے نہیں کھانا۔ کیوں بیٹا؟ بس دل نہیں چاہ رہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شاید میرے لہجے میں کچھ تھا جو وہ سمجھ گئی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے کچن واپس چلی گئی۔ میرے دل میں اب ایک خلا سا پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن دیکھنا پڑے گا جب میں خود اپنی ماں کو ایسے حالات میں دیکھوں گا۔ جس عورت نے مجھے پروان چڑھایا وہ مجھے کسی اور روپ میں نظر آ رہی تھی، اور اس روپ کو سمجھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن میں اسکول نہیں گئی۔ نہ دل تھا نہ حوصلہ۔ صحن میں دھوپ بچھی ہوئی تھی اور میں ٹھنڈی زمین پر بیٹھی اپنے ذہن میں بار بار وہی منظر دہرا رہی تھی۔ ماں کا کوٹھے کے سامنے ہونا، دو امیر زادوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرنا، سب کچھ جیسے میرے اعتماد پر آخری چوٹ لگا چکا تھا۔ ماں کچن میں چپ چاپ ناشتہ بنا رہی تھی۔ کبھی کبھی برتنوں کی آواز آتی، لیکن گھر میں ایک بے نام سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا، آج آپ کی دی ہوئی چیزوں سے میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ چونکی، کچھ دیر کے لیے ہاتھ روک دیے، پھر آہستگی سے بولی، نادیہ، کچھ تو کھا لو، بھوکی مت رہو۔ مجھے آپ کی کمائی کی کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ کھانا، نہ کپڑے، نہ اسکول کی فیس، جسے آپ نے نہ جانے کہاں سے لایا۔ ماں نے کچھ نہیں کہا، بس برتنوں کی آواز دوبارہ شروع ہو گئی۔ میں نے کرسی پیچھے کی اور غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میرے لیے بس اتنا کریں کہ میرے قریب نہ آئے۔ وہ میری طرف پلٹی، آنکھوں میں نمی تھی لیکن زبان پر خاموشی۔ میں تمہاری ماں ہوں نادیہ۔ ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو عزت دیتی ہے، شرمندگی نہیں۔ مجھے نہیں چاہیے ایسی ماں جو دوسروں کے قدموں میں بیٹھتی ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی لیکن میں پیچھے ہٹ گئی۔ بس اب مجھے آپ سے کچھ نہیں سننا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ ماں کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے، مگر انہوں نے چہرہ موڑ لیا۔ شاید وہ جان گئی تھیں کہ اب کچھ کہنا بیکار ہے۔ دوپہر کو میں نے اپنے کپڑے اور کتابیں سمیٹ کر ایک تھیلے میں رکھ لیں۔ چچی کے کمرے کے باہر جا کر کہا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ چچی نے تعجب سے دیکھا۔ کیوں؟ ماں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ خاموشی سے اندر گئیں، پھر پلٹ کر آئیں۔ ٹھیک ہے، میرے کمرے میں جگہ ہے، لیکن یاد رکھ، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ شام تک ماں نے کچھ نہیں پوچھا، نہ روکا، نہ ہی پاس آئی۔ انہوں نے بس ایک نظر ڈالی، جیسے سب کچھ جانتی ہوں، اور کمرے میں واپس چلی گئی۔ اگلی صبح میں نے اسکول کا یونیفارم خود دھویا، ناشتہ خود بنایا، اور دروازے سے نکلتے وقت پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ چچی کے ساتھ رہنا آسان نہیں تھا، مگر اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ محلے میں لوگ اب بھی سرگوشیاں کرتے، لیکن اب میں نظر انداز کرنا سیکھ چکی تھی۔ ماں دن بھر خاموش رہتی، ان کی آنکھوں میں ایک تھکن رہنے لگی تھی، لیکن وہ اب میرے لیے اجنبی ہو چکی تھی۔ جب کبھی صحن میں سامنا ہوتا وہ مجھے روکنے کی کوشش کرتی۔ بیٹا، تھوڑا وقت دو، سب سمجھ آ جائے گا۔ مجھے اب کچھ نہیں سمجھنا، مجھے اپنی ماں کھو چکی ہوں، اور جو آپ ہیں وہ مجھ سے متعلق نہیں۔ ایک رات دیر سے گھر آئی تھی، میں صحن میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے پوچھا، کھانا کھایا؟ کیا آپ کا خیال ہے میں آپ کی کمائی سے کھاؤں گی؟ یہ سب تمہارے لیے تو کر رہی ہوں نادیہ۔ ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ اگر میرے لیے یہ سب کیا تو پھر تو آپ کو بہت پہلے مجھے مار دینا چاہیے تھا۔ ماں کی آنکھوں سے قطرہ گرا اور زمین پر ٹپک گیا۔ انہوں نے کچھ اور کہنا چاہا، پھر چپ ہو گئی۔ چچی نے دوسرے دن طنزی انداز میں کہا، آخر کار تمہیں عقل آ گئی۔ ہم کب سے کہہ رہے تھے تمہاری ماں وہ نہیں جو نظر آتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اب نہ کسی کی حمایت چاہیے تھی، نہ وضاحت۔ میں اپنی ماں سے ہر تعلق کاٹ چکی تھی۔ ایک دن ماں نے خاموشی میں میرا یونیفارم دھو کر صحن میں سکھا دیا۔ میں نے اسے واپس لے جا کر ان کے دروازے کے باہر رکھ دیا، ساتھ ایک کاغذ پر لکھا، مہربانی کر کے میرے کپڑے نہ چھوئیں۔ پڑھنے کے بعد ماں نے وہ کاغذ سہ کر کے اپنی جیب میں رکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس رات بارش ہوئی، کمرے کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں جاگی اور دیکھا ماں چھت پر چڑھی ہوئی تھی، چادر میں بھیگتی ہوئی، بس ایک سوراخ بند کر رہی تھی۔ وہ مجھے بھیگنے سے بچا رہی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑکی سے انہیں دیکھتی رہی، مگر دروازہ نہیں کھولا۔ میرے دل میں طوفان تھا، لیکن زبان خاموش تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر میرے الفاظ پہلے ہی دراڑ ڈال چکے تھے۔ اب ہمارے بیچ صرف خاموشی باقی رہ گئی تھی، اور اس خاموشی میں ماں کی آنکھوں کے آنسو اور میرا کٹا ہوا رشتہ دونوں بہہ رہے تھے۔ ماں کے ساتھ رشتہ تو میں نے پہلے ہی توڑ دیا تھا، لیکن وہ گھر میں موجود تھی، اپنے کمرے میں چپ چاپ، روز صبح جاتی، شام کو واپس آتی اور خاموشی سے دیواروں سے باتیں کرتی۔ میں صحن میں سے گزرتے ہوئے ان کی جھلک دیکھتی تو نظریں پھیر لیتی۔ وہ بھی شاید اب سمجھ گئی تھیں کہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ پھر ایک دن وہ حسب معمول صبح جلدی نکلی،
لیکن رات گئے تک واپس نہ آئی۔ پہلے پہل تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ چچی نے کہا، آوارہ لوگوں کے لیے رات دن کا کیا فرق، چلی ہوگی کہیں کسی اور کے گھر۔ میں نے سر ہلایا، جیسے ان کی غیر موجودگی میرے لیے نہ اہم تھی نہ غیر معمولی۔ اگلا دن بھی گزر گیا، وہ نہیں آئی۔ چچی نے ایک بار پھر کہا، اگر 2 دن میں نہ آئی تو پولیس میں رپورٹ کر دینی چاہیے۔ میں نے جواب دیا، جس کی زندگی کا پتہ نہ ہو اس کی گمشدگی کا کیا پتہ چلے گا۔ تیسرا دن نہ آیا، نہ فون، نہ کوئی پیغام، نہ ہی محلے کی کسی عورت نے انہیں کہیں دیکھا۔ چچی نے کچھ گلی کے لڑکوں کو بھیجا کہ پتہ کریں، شاید وہی پرانا کوٹھا ہو یا وہ عورت جس کا نام تمنا بائی ہے، وہاں کچھ سراغ ہو۔ چوتھے دن صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 اجنبی کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں فائل تھی، دوسرے نے پولیس کا بیج پہنا ہوا تھا۔ آپ کا نام نادیہ ہے؟ جی۔ آپ کی والدہ کا نام؟ شگفتہ۔ انہوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، ہمیں افسوس ہے، آپ کی والدہ ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکی ہیں۔ میرے اندر کچھ بھی حرکت نہ کر سکا، جیسے خبر نہ دل کو چھوئی نہ ذہن کو۔ میں دروازے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ چچی قریب آ گئی۔ کیا ہوا؟ پولیس والے نے جواب دیا، رات شہر کے پرانے علاقے میں ایک عمارت میں دھماکہ ہوا، آپ کی والدہ وہیں موجود تھی۔ چچی نے فوراً کہا، تو وہ کسی دھندے میں ہی مری ہیں، ہمیں پہلے ہی شک تھا۔ پولیس والے نے چند رسمی سوالات کیے، شناخت کے لیے ایک فارم دیا اور کہا، میت کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، آپ لوگ شناخت کر لیں تاکہ دفن کا بندوبست ہو سکے۔ میں خاموش رہی، کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ چچی نے میرا بازو تھاما، چلو اب یہ ذمہ داری بھی پوری کرو، جو بھی تھی ماں تھی تمہاری۔ ہسپتال کے مردہ خانے میں سفید چادر میں لپٹی لاش رکھی گئی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے سانس روکنا پڑا۔ وہی چہرہ، وہی جھریاں، وہی ہاتھ جنہوں نے بچپن میں میرا ہاتھ تھاما تھا، اب بے جان تھے۔ چچی نے کان میں کہا، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اندر کچھ نہیں ہل رہا تھا، جیسے دل اور دماغ دونوں بند ہو چکے ہوں۔ ماں کی میت صحن میں رکھی تھی، سفید کفن میں لپٹا وجود بالکل خاموش، لیکن اس خاموشی میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے کوئی طویل جنگ جیت کر واپس آیا ہو۔ محلے کی عورتیں ارد گرد بیٹھی تھیں، کچھ افسوس کر رہی تھیں، کچھ بس دیکھ رہی تھیں، لیکن جو سب سے حیران کن بات تھی وہ خوشبو تھی، ایک ہلکی مگر بہت خاص خوشبو، ایسی خوشبو جو عام عطر سے مختلف تھی، نہ زیادہ تیز نہ معمولی، بس ایک عجیب سی تاثیر لیے ہوئے جو دور تک پھیل رہی تھی۔ رابعہ خالہ نے سرگوشی کی، میں نے تو ایسی خوشبو کبھی کسی کے جنازے سے نہیں سونگھی۔ مسز نعیمہ، جو ہمیشہ بات بات پر طنز کرتی تھیں، آج خاموش تھیں۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، پتہ نہیں ہم نے اس عورت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، لیکن اب تو رب خود گواہی دے رہا ہے۔ چچی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ بار بار میری طرف دیکھتی، جیسے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے نظریں نیچی رکھی، کیونکہ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دوپہر تک صحن میں مزید لوگ جمع ہو گئے، کچھ جاننے والے، کچھ محلے دار، اور کچھ وہ جنہیں میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لباس، انداز اور رویہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ پھر گلی کے موڑ پر اچانک گاڑیوں کا ایک قافلہ نمودار ہوا، فوجی گاڑیاں، جھنڈے اور یونیفارم میں ملبوس اہلکار۔ وہ تیزی سے گھر کے دروازے تک پہنچے اور اتر کر صحن میں آ گئے۔ ان کی آمد پر سب لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا، یہ کیا ماجرا ہے، فوجی یہاں کیوں آئے ہیں؟ لیکن اگلا منظر سب کو مزید حیرت میں ڈال گیا۔ ایک افسر آگے بڑھا، میت کے قریب آیا اور باقاعدہ سلوٹ کیا۔ اس کے پیچھے کھڑے باقی اہلکاروں نے بھی ایک ساتھ سلوٹ کیا۔ صحن میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں ساکت کھڑی تھی، چچی کا ہاتھ میرے بازو پر آ کر ٹک گیا۔ وہ خود کو سہارا دے رہی تھی۔ کسی نے کہا، کیا یہ وہی شگفتہ ہے، نادیہ کی ماں؟ افسر نے چند لمحے انتظار کیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، کیا آپ نادیہ ہیں؟ جی، ہم آپ کی والدہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ میں نے سر ہلایا۔ افسر نے سانس لیا، پھر سب کے سامنے بولنا شروع کیا۔ شگفتہ بی بی ہماری خفیہ ایجنسی میں کام کرتی تھی۔ ان کا مشن انتہائی نازک تھا۔ وہ ایک ایسے نیٹ ورک کے اندر کام کر رہی تھی جو ملک کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ اس مشن کے دوران وہ کئی بار اپنی جان خطرے میں ڈال چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ افسر نے بات جاری رکھی، ان کی شناخت ہمیشہ چھپی رہی، حتیٰ کہ ان کے اپنے قریبی بھی ان کی حقیقت سے ناواقف تھے، لیکن جو قربانی انہوں نے دی وہ ناقابل فراموش ہے۔ کل رات کے واقعے میں انہوں نے اپنی جان دے کر کئی اور جانیں بچائیں۔ چچی کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، ہم نے تو سمجھا وہ… افسر نے بات کاٹتے ہوئے کہا،
ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان نہیں تھی، مگر وہ جو کچھ کر رہی تھیں وہ وطن کے لیے تھا۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھیں۔ سیحن میں چند آنکھیں نم ہو گئیں۔ محلے کے بزرگ جنہوں نے کبھی ماں کو سلام نہ کیا، آج خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ افسر نے مجھ سے کہا، آپ کی والدہ نے آپ کے لیے خط چھوڑا تھا جو ہمیں آپ تک پہنچانا تھا۔ میں نے خط تھاما، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فوجی کچھ دیر بعد خاموشی سے واپس چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو سکوت صحن میں چھا گیا وہ معمول کا نہیں تھا۔ جیسے سب کے ذہن میں سوال اب جواب میں بدل رہے تھے۔ چچی میرے قریب آئی۔ نادیہ، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہاری ماں کے بارے میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ سوچا، لیکن سچ تو کچھ اور تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، سچ کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو قیمت دی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ شام تک ماں کی تدفین کی تیاری مکمل ہوئی۔ محلے کی خواتین نے خود کفن دفن کے انتظام میں ہاتھ بٹایا۔ جو کبھی ماں کی بات کرنے سے کتراتی تھیں، آج ان کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ قبرستان میں جب ماں کو دفنایا جا رہا تھا تو امام مسجد نے کہا، اللہ جنہیں شہادت کا درجہ دیتا ہے وہ لوگ واقعی خاص ہوتے ہیں۔ میں قبر پر مٹی ڈال رہی تھی اور ذہن میں وہ سب لمحے گھوم رہے تھے جب میں نے ماں پر شک کیا، ان سے نفرت کی اور ان کی خاموشی کو گناہ سمجھا۔ خوشبو اب بھی فضا میں قائم تھی اور میں جان چکی تھی کہ میری ماں نہ صرف ایک عظیم عورت تھیں بلکہ وہ مجھ سے بڑھ کر اپنے رب اور وطن سے وفادار تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے پہلی بار ان کی خاموشی سمجھ آئی اور میں چاہ کر بھی خود کو معاف نہیں کر سکی۔ دفن کے بعد کئی دن گزر گئے لیکن میرے اندر کی بے چینی ختم نہ ہوئی۔ محلے والے اب بھی میرے ساتھ نرم ہو چکے تھے۔ چچی بھی اب کچھ نہیں کہتی بلکہ کئی بار افسوس سے سر جھکا کر صرف اتنا کہتی، ہمیں سچ جاننے میں دیر ہو گئی۔ میں روز قبر پر جاتی، وہاں بیٹھتی لیکن کچھ بول نہ پاتی۔ ماں کی خاموشیاں میرے اندر بولتی تھی، جنہیں میں جھوٹ، گناہ یا فریب سمجھتی تھی، وہ سب کچھ اب ایک قربانی بن چکا تھا۔ لیکن ابھی بھی میرے دل میں کئی سوال باقی تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جسے میں ہمیشہ ساڑی، چوڑیاں اور گھنگرو کے ساتھ دیکھتی آئی تھی، تمنا بائی۔ وہ اب سادہ لباس میں تھی، بال سمیٹے ہوئے اور چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ میں شگفتہ کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں، تمہیں سب سچ جاننا چاہیے۔ میں پیچھے ہٹی اور انہیں اندر آنے دیا۔ ہم صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہیں، پھر بولنا شروع کیا۔ تم جس ماں کو بدنام سمجھتی رہی وہ تمہارے ساتھ بھی اور خود اپنے ساتھ بھی سچائی کا نباہ کرتی رہی۔ شگفتہ نے جو کیا وہ سب تمہارے اور اس وطن کے لیے کیا۔ وہ میرے کوٹھے پر ناچنے یا بیچنے نہیں آتی تھی، وہ آتی تھی راز اکٹھے کرنے۔ ان مردوں سے جو بظاہر امیر تھے لیکن اصل میں ملک کے دشمن۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب؟ تمہاری ماں ایک خفیہ ایجنسی میں کام کرتی تھی۔ اس نے ہمارے ادارے کے کہنے پر ایک عام عورت کا روپ دھارا۔ فیکٹری، غربت، محلے کی نظروں میں ذلت، سب کچھ صرف ایک پردہ تھا۔ وہ کوٹھے پر جاتی تھی تاکہ دشمنوں کے منصوبے سن سکے، ان سے بات نکالے۔ تم سمجھتی تھی وہ خود کو بیچنے جاتی ہے، لیکن وہ سب کچھ اپنے وطن کو محفوظ رکھنے کے لیے کرتی تھی۔ میرے آنسو آنکھوں سے بہنے لگی۔ اور جو رقم تمہیں دیتی تھی وہ گورنمنٹ کی جانب سے تھی۔ ہر مہینہ اس کے خدمات کا صلہ اسے ملتا تھا، لیکن وہ سب جنہیں میں نے دیکھا، وہ مرد، وہ سب نشانے پر تھے۔ تمہاری ماں نے کئی بڑے ناموں کے راز افسران تک پہنچائے۔ انہی کی بدولت ملک کے لیے کیے جانے والے کئی نقصان دہ مشن ناکام بنے، اور وہ آخری مشن جس میں وہ جان سے گئی وہ بھی اس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی، اور میں نے کیا کیا؟ تم اس کی بیٹی تھی، وہ تمہیں ہر چیز سے دور رکھنا چاہتی تھی تاکہ تم محفوظ رہو۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، روز قرآن پڑھتی اور ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتی۔ میں ٹوٹ چکی تھی، اب میرے پاس کوئی سوال نہ تھا، صرف ندامت تھی۔ میں نے ان سے نفرت کی، الزام لگائے، تعلق توڑا، اور اس سب کے باوجود وہ تم سے محبت کرتی رہی۔ تم اس کی آخری فکر تھی۔ تمنا بائی خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور جانے لگی۔ دروازے سے پہلے رک کر بولی، تمہیں اگر معافی مانگنی ہے تو اس قبر پر جا کر مانگو جہاں وہ آرام کر رہی ہیں، وہ آج بھی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ اسی شام میں پھول خرید کر قبرستان گئی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر میں پھول بکھیرنے لگی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دہک رہا تھا۔ ماں، مجھے معاف کر دو، میں نے تو آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ میں نے وہ سب کچھ کہا جو ایک بیٹی کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ قبر پر ہاتھ رکھا تو مٹی کی ٹھنڈک اندر اتر گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کو جو کرنا تھا آپ نے کیا، اور جو مجھے کرنا تھا میں نے نہیں کیا۔ میں نے بس سنا، پرکھا نہیں۔ ماں، میں آپ کی شہادت پر فخر کرتی ہوں، لیکن اپنی سوچ پر شرمندہ ہوں۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔
شاید میری ماں کی قبر بھی وہ آنسو سن رہی تھی جو میں نے برسوں روک رکھے تھے۔ میں بہت دیر وہاں بیٹھی رہی۔ سورج ڈوب گیا لیکن میں اپنی ماں کی قبر سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ اب ہر دن میں وہاں آتی ہوں، پھول لاتی ہوں اور دل کی باتیں کرتی ہوں، اور ہر بات دل سے بس ایک ہی آواز آتی ہے، ماں میں اب جان چکی ہوں، آپ جیسی تھیں ویسی کوئی نہیں تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا سچ جاننا ضروری ہے۔ ظاہر ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا، اور خاموشی میں بھی قربانی چھپی ہو سکتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔